جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بددعائیں اور خواتین کی بددعائیں اللہ بچائے، شکر ہے قبول نہیں ہو رہی۔ بچوں کو بددعائیں، تیرا ناس ہو منوس، تیری گردن دبا دوں، مروڑ کے پھینک دوں، دھمکیاں ٹھیک۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو منع کیا ہے اولاد کو بددعا دینے سے۔ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اولاد ماں باپ کی دعائیں جیسے اولاد کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں تو بددعائیں بھی بہت جلدی۔ وہ حدیث میں واقعہ ہے نا، وقت کافی زیادہ ہو گیا، وہ واقعہ سناتا تو جلدی سے سنا دیتا ہوں، وہ تھوڑا سا 4-5 منٹ میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بزرگ تھے پچھلی امتوں میں، نماز پڑھ رہے تھے، ان کی ماں نے ان کو نماز کے دوران بلایا۔ وہ پریشان ہو گئے کہ ایک طرف میری نماز ہے اور ایک طرف ماں کا تو پکار کا جواب دینا ہے۔ کیسے تقویٰ تھا دیکھو پہلے لوگوں میں، آج نماز میں نہیں ہوتے، ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ماں پکارتی ہے، جواب۔ بہت بڑا جرم ہے، یاد رکھو، اپنی اولاد کو سمجھاؤ یہ کہ ماں یا باپ میں سے جب کوئی پکارے آپ کو جواب دینا ہے، گونگا بہرا بن کے بولو بھائی نہیں بیٹھنا۔ موبائل میں لگی ہوئی ہے بیٹی، واٹس ایپ دیکھ رہی ہے، ماں بلا رہی ہے کہ جواب ہی نہیں دے رہی، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی بدتمیزی ہے، بہت بڑی بے اکرامی ہے یہ۔ تو بزرگ تھے نا، تبھی تو ڈر گئے کہ نماز ہے اور کون پکار رہا ہے، ماں پکار رہی ہے۔ اب کنفیوز ہو گئے کہ یار ایک طرف نماز ہے، مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ نماز توڑوں تو اللہ ناراض ہو سکتا ہے، نماز نہیں توڑوں تو کیا ہوگا، ماں نہ۔ تو ماں نے فوراً بددعا دی، جواب نہیں دیا نا انہوں نے۔ تو اللہ کرے تجھ پر کوئی کسی عورت کی کیا لگے، تہمت لگے۔ کتنی بڑی ہو خواتین کی زبانیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ عورتیں جہنم میں مردوں سے زیادہ ہوں گی، اس کی بڑی وجہ کیا ہے، زبان۔ چھوٹی چھوٹے معاملات کو بہت کیا کر دیتی ہیں، بڑا بنا دیتی ہیں، بہت بڑا، لان تان بہت کرتی ہیں۔ بار بار کہتا ہوں جو بیان سن رہی ہیں وہ نہیں، ان کے علاوہ وہ بھاگ جائیں گی، بھائی بولیں گے کیا بول رہے ہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ جب بزرگ پہ تہمت لگی ہے، وہ جب بددعا دی انہوں نے، کچھ وقت کے بعد کیا ہوا، ایک عورت کے بچہ پیدا ہوا جو بغیر باپ کے یعنی زنا سے۔ اب لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، بھائی تیری تو شادی نہیں ہوئی، تجھے بچہ کیسے پیدا ہوا؟ تو اس نے فوراً تہمت لگا دی اس بزرگ پہ، جھوٹی تہمت۔ یہ جو صوفی بنا پھرتا ہے نا، ایسے نماز روزے میں لگا ہے ہر وقت، یہ ہے۔ لوگ میں سینس تو ہے نہیں کہ بھائی کوئی بھی دشمنی میں لگا سکتا ہے، کوئی بھی اپنے اصل مجرم کو بچانے کے لیے بھی کسی پہ کوئی دشمنی نہیں ہوتی، لیکن اصل جو ہے نا اس سے تو دوستی ہے، وہ بچ جائے۔ ان کو پکڑ کے ان کی عبادت گاہ کو گرا دیا، اور جو ان کو توہین کر سکتے تھے کرے۔ وہ بیچارے بڑے، ان کو یاد آیا کہ یہ کیا تھا، میری ماں کی بددعا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بچپن میں کوئی بھی نہیں بولتا سوائے 3 بچوں کے، ان میں ایک یہ بھی تھے۔ جب بہت زیادہ ہو گیا تو اللہ کو ان پہ ترس آیا، تو ماں کی گود میں بچے نے گواہی دی کہ میں اس کا بیٹا نہیں ہوں۔ پھر ایک شخص کا بتایا کہ وہ ہے جس نے زنا کیا ہے میری ماں کے ساتھ۔ پھر لوگوں نے اور زیادہ عقیدت میں ہاتھ پاؤں چوما اور کہا کہ ہم سونے کا بنا دیں گے آپ کا محل۔ انہوں نے کہا نہیں، سونے کا نہیں، مجھے مٹی کا ہی بنا دو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کی بددعا کا اثر، بولو بھائی، بہت جلدی ماں کی بددعا کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس طرح پتہ چلتا ہے کہ ماں کی دعا کا اثر بھی جلدی ہوتا ہوگا یقیناً۔ تو اس لیے والدین کو خوش کر کے ان کی دعائیں لینی چاہیے، اور والدین کو چاہیے اگر کبھی اولاد سے کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو بددعا، بہت بڑا جرم ہے یہ، اس سے ماں باپ کو بھی سزا ملے گی کہ اتنی سی بات پہ بددعا دی کیوں تم نے۔ تو اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ نفل نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور والدین آپ کو پکاریں تو نماز توڑ کر ان کا جواب دینا چاہیے۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے جواب دینا کیوں واجب نہیں ہوگا؟ واٹس ایپ پہ بیٹھے ہوئے کیوں واجب نہیں ہوگا؟ بے شک آپ وہ بات نہ کریں، آپ کچھ عذر کر لیں کہ میں مصروف ہوں، یہ ہوں، لیکن گونگے بن کے، بہرے بن کے نہ بیٹھیں۔ اور یہی حکم باپ کا بھی ہے، ماں کا بھی ہے، دادا کا بھی ہے، نانا کا بھی ہے، دادی کا بھی ہے اور نانی کا بھی ہے۔ دادا، دادی، نانا، نانی میں سے کوئی آپ کو پکارے
تو آپ دیکھو پولیس والا آپ کو بلائے نا, آپ کے لیے جانا واجب نہیں ہے, وہ خود ہی اٹھا کے لے جائے گا آپ کو. آپ کے لیے جواب لبیک کہنا واجب نہیں ہے, خود ہی اگلی کال پہ آپ کو موبائل آئے گی اور اٹھا کے لے جائے گی. دادا بیچارہ اٹھا نہیں سکتا آپ کو, وہ بوڑھا آدمی ہے, اس لیے ان کے احسانات بھی زیادہ ہیں. تو دادا دادی نانا نانی, اسی طرح پر دادا پر دادی پر نانا, یہ سب جتنے بھی آپ کے آباء و اجداد ہیں نا, ان میں سے کوئی بھی پکارتا ہے تو آپ کو اس کا جواب دینا واجب ہے, کیونکہ ان کی توہین شریعت کسی بھی صورت میں برداشت. اب سوچو اس توہین کو برداشت نہیں کیا گیا کہ چپ رہو, تو جا کے ان سے بدتمیزی والی توہین کو کیسے برداشت کرے گی شریعت, کہ جھڑک کے بات کر رہے ہو ان سے, ان کو یوں کر رہے ہو. یہ جو غیر مسلم قومیں ہیں نا, ان میں بالکل احترام نکل گیا. مجھے لوگ بتاتے ہیں نا, مختلف ملکوں سے لوگوں کی کالز آتی ہیں, بتاتے ہیں ہندوستان میں بھی ہندوؤں میں یہ جو سسٹم ہے نا تباہ ہو گیا بالکل. پہلے ہندوؤں کا بھی فیملی سسٹم کچھ اچھا تھا, کچھ تھوڑا سا بوڑھوں کا احترام تھا, وہاں بھی کیا ہو گیا, ختم. تو اللہ کے بندو, ہم مسلمان ہیں, ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب ہے, ہمیں اس کتاب کو فالو کرنا ہے. گھر میں کوئی بوڑھا ہے, دادا دادی, تو صرف اس کی کیئر نہیں کرنی ہے. لوگ سمجھتے ہیں صرف اس کا علاج معالجہ کرنا ہے, اس کو عزت دینی ہے. کیسے سمجھائیں یار, اس کو کیا کرنا ہے, عزت دینی ہے, عزت. لوگ کرتے ہیں کہ بھائی دادا بیمار ہیں تو چلو ٹھیک ہے, ایک لگا دیا ایک نوکر کے, یار دیکھو ان کا ذرا پیمپر ویمپر چینج کر دیا کرو. اتنا کافی نہیں ہے, اس کو کیا کرنی ہے, عزت دینی ہے. وہ بات کر رہا ہوں تو بیٹھ کے آرام سے سننی ہے, چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ آج گھر میں بوڑھوں کی عزت ختم ہو گئی ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے, اس پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہ عذاب کم ہے کہ پھر اپنے بچے نہیں پوچھتے, پھر ایسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں بوڑھے. اولڈ ہاؤس ہمارے ملک میں بھی کھلنا شروع ہو گئے, جہاں اولاد نے اپنے بوڑھے والدین کو چھوڑ دیا, اور دادا دادی تک تو نوبت ہی نہیں آ رہی. شادیاں اتنی دیر سے ہوتی ہیں, دادا بننے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا عذاب ہے ہمارے ملک میں. خاندان پورا مکمل ہی نہیں ہوتا کہ پہلے ہی دنیا سے, جو ابا ہے وہ دادا لگ رہا ہوتا ہے, ابا تو جوان ہوتا ہے. کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے, میں نے کہا یہ آپ کے چھوٹے بھائی کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی نہیں بیٹا ہے میرا. میں نے کہا جی السلام علیکم یار. یہ فائدہ ہوتا ہے کس کا, جلدی شادی کا. بیٹے جوان ہو, جوانی میں تو بچے پالے جاتے ہیں, بڑھاپے میں تو آپ اس قابل ہوتے ہو کہ بچے آپ کو پالیں, اس وقت آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پال رہے ہوتے ہو. تو یہ سارا فیملی پلاننگ نے کیا کر دیا ہے, تباہ کر دیا معاشرے.